لیکن امام بخاری صحیح بخاری سے تعلق ان کا ہوتا ہے جو سب کو مانتے ہیں اور جو سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوع روایت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا امام بخاری اور صحیح بخاری سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں۔ گویا کہ 22 روایات ایسے ہیں کہ جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فخر ہے، ان 22 روایات میں سے 20 روایات ایسے ہیں جو امام بخاری نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے لیے ہیں اور 2 روایات باقیوں سے لیے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ امام بخاری اور صحیح بخاری کے ساتھ تعلق احناف کا زیادہ ہے یا غیر مقلدین کا زیادہ ہے؟ استاد محترم فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ تخصص کر لیں، اگر آپ سے کوئی تکڑا مناظر نہ بنے، کم از کم جب آپ تخصص کریں گے تو آپ دنیا میں سر اٹھا کر جئیں گے، سر نیچے کر کے نہیں جئیں گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، یہی وجہ ہے، یہی خواب ہے، یہی تعبیر ہے جس نے مجھے اسی صحیح بخاری لکھنے پر مجبور کر دیا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں پاؤں کو کھڑا کریں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، لیکن جس طریقے سے میں بیٹھا ہوں یہ بیماری کی عذر ہے، وزن ہے، بوجھ ہے، میرے پاؤں میرا بوجھ وزن برداشت نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے میں نے ایسی نماز پڑھی، حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کریں۔ ہم تو امام صاحب کی فقہ کو مانتے ہیں، وہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو مانتے ہیں۔ سوال ہم پر نہیں، سوال تم پر ہے کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم غیر مقلد ہیں، پھر بھی کہتے ہو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہیں، جبکہ وہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کی فقہ کو تذکرہ کرتے ہیں۔ کم از کم فقہ تو تم نے مان لیا، تقلید تو تم نے کر لیے، فقیہ تو تم نے مان لیا، اشکال کیا کیا؟ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے اس سبق کا عنوان ہے امام بخاری اور غیر مقلدین۔ سبق کو شروع کرنے سے قبل چند باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ جس فائل کو ہم نے پڑھنا ہے، اس فائل کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے، اس کو ہم کیوں پڑھتے ہیں اور ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور صحیح بخاری کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ سمجھ لیں، ہم اپنا نظریہ سمجھ لیں، ہم اپنا موقف سمجھ لیں۔ اس کے بعد جو مد مقابل فریق مخالف جو ہم پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی سمجھ لیں، ان کا نظریہ بھی سمجھ لیں، ان کا موقف بھی سمجھ لیں۔ پھر ہمارے لیے بات کہنی بھی آسان ہوگی اور بات سمجھانی بھی آسان ہوگی۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا اصل پورا اور مکمل نام کیا ہے؟ ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے لیکن اکثر حضرات کو اس کا نام یاد نہیں ہے۔ اس کا مکمل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، اور عام طور پر اس کو صحیح بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کا پورا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل البخاری۔ عام طور پر اس کو بخاری کا، امام بخاری کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب معتبر ترین اور معتمد ترین کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہمارے ہاں جو غیر مقلدین ہیں، احناف کی مخالفت میں میدان میں اترتے ہیں اور لوگوں کا یہ نظریہ بناتے ہیں، یہ تأثر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو صحیح بخاری کے ساتھ رشتہ یہ احناف کا نہیں بلکہ صحیح بخاری کے ساتھ رشتہ یہ ہمارا غیر مقلدین کا ہے۔ اسی طرح
وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی اہل حدیث ہیں اور امام بخاری بھی اہل حدیث ہیں، اور عوام میں یہ بات پلاتے ہیں کہ بے شک یہ کتاب صحیح بخاری، اگرچہ احناف اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو پڑھاتے بھی ہیں، اس کے جلسے بھی کرتے ہیں، اس کا ختم بھی کرواتے ہیں، لیکن احناف اس کتاب پر عمل نہیں کرتے، تو ہم انشاءاللہ آگے چل کر یہ بات ثابت کریں گے کہ اس کتاب پر عمل احناف کا ہے یا غیر مقلدین کا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صحیح البخاری جس کا مصنف محمد بن اسماعیل البخاری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، یہ بات ایک مرتبہ آپ ذہن میں رکھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے آپ کے لیے چلنا آسان ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بغداد تشریف لے گئے، اور وہاں پر امام بخاری کو اس لیے بلایا تھا کہ ان کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد تشریف لے گئے، وہاں پر ان لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے 10 لوگوں کا انتخاب کیا، اور ان 10 حضرات کے ذمہ ایک کام لگایا کہ جیسے ہی امام بخاری آئیں گے آپ لوگوں نے سوالات کرنے ہیں، اور اس سوال کا جواب اس کے پاس ہوگا نہیں تو لہٰذا وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، جیسا کہ مشہور ہے کہ امام بخاری حافظ الحدیث ہیں، اس کی جو شہرت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لوگوں نے 10 بندوں کو تیار کیا، اور ہر ایک کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ نے 10 احادیث کو تیار کرنا ہے، اور ہر حدیث کے سند کو بھی بدلنا ہے، اور ہر حدیث کے متن کو بھی بدلنا ہے۔ جب امام بخاری آئیں گے تو اس وقت آپ سوال کریں گے کہ اس حدیث کے بارے میں ہمیں معلومات دے دیں، تو جب کہ امام بخاری نے یہ حدیث پہلی مرتبہ سنی ہوگی اس طرح کر کے، تو اس کے پاس جواب نہیں ہوگا، تو اس کی شہرت سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ جب 10 بندوں کو تیار کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو ان میں سے ایک بندے نے سوال کیا، وہ یہاں سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا تھا کہ امام بخاری یہ حدیث ہیں اور یہ اس کا سند ہے۔ اس نے سند بھی سنا ہے، امام بخاری اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا اعرفہ، میں اس کو نہیں جانتا۔ پھر اس کا متن سنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں لا اعرفہ، میں اس کو نہیں جانتا۔ اسی طرح ایک بندے نے 10 کے 10 احادیث کا سند اور اس کے متن کو الٹا کر کے غلط بیان کر کے امام بخاری کے سامنے پیش کیا کہ اس حدیث کے سند اور اس کے متن کے بارے میں ہمیں معلومات، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کے بارے میں یہ کہا لا اعرفہ۔ اسی طرح ایک ہی مجلس میں 10 کے 10 بندوں نے ان ہر بندے کے ذمہ جو 10 احادیث لگی ہوئی تھی، یہ تقریباً 100 احادیث کا متن اور اس کا جو سند ہے اس کو بدل کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا۔ امام بخاری کے جواب میں وہاں پر جتنے بھی عوام بیٹھے ہوئے تھے، عوام لوگوں نے سمجھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے ہی مشہور تھے، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کے سوالات سن لیے، احادیث سن لی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوئے کہ آپ میں سے جو پہلے بندے نے سوال کیا تھا، آپ نے اس حدیث کے سند کو یوں غلط بیان کیا، اس حدیث کے متن کو یوں غلط بیان کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مجلس میں ایک مرتبہ اس کا سند سنا ہے، ایک مرتبہ اس حدیث کے متن کو سنا ہے، امام بخاری نے وہی دوبارہ سنا کر بیان کیا کہ آپ نے یہ سند غلط یوں بیان کیا ہے، آپ نے یہ متن غلط یوں بیان کیا ہے، حالانکہ اس کا صحیح سند یوں ہے اور صحیح متن یوں ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دوسرے سوال کا جواب، دوسری حدیث سنائی ہے، تیسری سنائی ہے، یہاں تک کہ 100 کے 100 احادیث اس کا سند جو ایک مرتبہ غلط سنا تھا، امام بخاری نے ایک ہی مجلس میں اس کو بھی یاد کیا تھا، اور ایک مرتبہ جو اس حدیث کے متن کو غلط سنا تھا، امام بخاری نے اس کو بھی یاد کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے سب نے جو شروع میں یعنی کہ 100 احادیث اس کا غلط سند یوں ہے سنایا ہے،
اور غلط متن یوں ہے اور اس کا صحیح سند یہ ہے اور صحیح متن یہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مجلس میں 100 کے 100 احادیث وہ جو صرف ایک مرتبہ سنے ہیں اس کا سند بھی یاد کیا تھا، اس کا متن بھی یاد کیا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کا بندہ تھا۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس طرح کام کیا تو شروع میں تو عوام سمجھ رہے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن جو وہاں پر علماء بیٹھے ہوئے تھے، فقہاء بیٹھے ہوئے تھے، مفسرین، سب ایک مجلس منعقد ہوئی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا عارفوں سے کیا مراد لیتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب امام بخاری نے وہ حدیث مکمل سنائی ہے تو پھر عوام بھی سمجھ رہے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں مرفوعات بھی ہیں جن کے سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ صحیح بخاری میں موقوفات بھی ہیں جس کے سند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح مقطوعات بھی ہیں جس کے سند تابعین تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں معلقات بھی ہیں، یعنی کہ ایک روایت کو ذکر کر دیا اور اسی طرح دوسری مرتبہ ایک اور روایت کو ذکر کر دیا، کبھی مکمل روایت، کبھی اس کا جز ذکر کر دیا۔ صحیح بخاری میں مکررات بھی ہیں، ایک حدیث کو ذکر کر دیا بعین ہی، وہی حدیث دوبارہ ذکر کر دیا، کبھی مکمل حدیث، کبھی اس کا ایک جز ذکر کر دیا۔ تو اسی طرح ان تمام کو جمع کرنے سے صحیح بخاری کی روایت بنتی ہیں 9082۔ تو امام بخاری تو یہ 9082 روایت بنتی ہیں۔ تو یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ صحیح بخاری میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور تقریرات، صرف یہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کے افعال، اقوال، تقریرات، تابعین کے افعال، اقوال، تقریرات، تبع تابعین کے افعال، اقوال، تقریرات اور بعد کے فقہاء کرام اور مجتہدین کے اقوال بھی موجود ہیں۔ تو یہ امام بخاری اور صحیح بخاری سے رشتہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پیغمبر کی بات کو بھی مانتا ہے، صحابہ کرام کو بات کو بھی مانتا ہے، تابعین کی بات کو بھی مانتا ہے، تبع تابعین، فقہاء، مجتہدین کی بات کو بھی مانتا ہے، اور جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حجت مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے قول، فعل، تقریر، تابعی کا قول، فعل، تقریر، فقہاء اور مجتہدین کے بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو آپ مجھے ایک لفظ میں بتاؤ کہ ایسے لوگوں کا امام بخاری کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو سب کا تذکرہ کیا ہے۔ امام بخاری نے مرفوعات کا تذکرہ بھی کیا ہے، موقوفات کا تذکرہ بھی کیا ہے، مقطوعات کا تذکرہ بھی کیا ہے، فقہاء کرام مجتہدین کے اقوال بھی ہیں۔ لیکن امام بخاری صحیح بخاری سے تعلق ان کا ہوتا ہے جو سب کو مانتے ہیں اور جو سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوع روایت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا امام بخاری اور صحیح بخاری سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو مانتے ہیں اول درجے میں، اس کے بعد مانتے ہیں صحابہ کرام کے، اس کے بعد مانتے ہیں پھر تابعین کے، اس طرح باقی سب مانتے ہیں۔ لیکن غیر مقلدین یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایات کو مانتے ہیں، صحابہ اور تابعین کے افعال، اقوال اور تقریرات کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ 9082 روایات ہیں۔ ان 9082 روایات میں سے کچھ روایات ایسے ہیں جن کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، اور یہ ثلاثیات بخاری صحیح بخاری میں کل 22 روایات ہیں، یعنی وہ روایات کہ جن میں امام بخاری سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی روایت کے اندر صرف 3 واسطے ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح کی روایات جو ہوتی ہیں جس کے سند میں کم سے کم راوی ہو تو محدث کو اور فقیہ کو ایسی روایت پر فخر ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، مثلا ہمارا یہ مدرسہ ہے، اب سارے طلباء کرام ہیں، سارے محتمم صاحب کے اولاد کی طرح ہیں، لیکن محتمم صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے طلباء کرام ہیں، لیکن اس میں سے یہ جو طلباء ہیں مجھے ان طلباء پر فخر ہے۔ ان کے اندر ایک کمال ہوتا ہے،
تو اسی طرح فقہاء کرام محدثین وہ سارے حدیث کو مانتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ میرے پاس یہ حدیث بھی موجود ہیں جس میں سم سے کم واسطے ہیں، اور فقہاء کرام محدثین اسی بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی روایات ہوں جس میں کم واسطے ہوں، اور اسی پر لوگوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اب یہ کل 22 روایات ہیں۔ یہ 22 روایات جو ہیں، میں اس بات کو ثابت کرتا ہوں کہ یہ جو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام بخاری اور صحیح بخاری کے ساتھ تعلق ہمارا ہے، میں کہتا ہوں کہ امام بخاری اور صحیح بخاری کے ساتھ تعلق تمہارا نہیں بلکہ تعلق ہمارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں، لیکن امام بخاری کو جن روایات پر فخر ہیں وہ کل روایات ہیں 22۔ اب ان 22 روایات کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، لیکن ان 22 روایات میں آپ دیکھیں گے کہ 11 روایات ایسے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کے شاگرد مکی بن ابراہیم سے لیے، اور یہ مکی بن ابراہیم امام صاحب کے شاگرد ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 روایات امام ابو عاصم سے لی ہیں، اور یہ امام ابو عاصم یہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 روایات یہ امام محمد بن عبداللہ انصاری سے لیے ہیں، اور یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جو ایک واسطہ سے یہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو گویا کہ 22 روایات ایسے ہیں کہ جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فخر ہیں، ان 22 روایات میں سے 20 روایات ایسے ہیں جو امام بخاری نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے لیے ہیں، اور 2 روایات باقیوں سے لیے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ امام بخاری اور صحیح بخاری کے ساتھ تعلق احناف کا زیادہ ہے یا غیر مقلدین کا زیادہ ہے؟ ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب تک آپ لوگوں نے یہ تخصص نہ کیا ہو تو اس وقت طلباء کرام کا ذہن صرف اسی بات کے اندر منحصر ہوتا ہے کہ ہم کتاب کو یاد کریں اور رفاق المدارس کا امتحان دیں۔ خارجی مطالعہ نہیں ہوتا۔ دور حدیث تک اکثر طلباء کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بریلوی کیا ہے، مودودیت کیا ہے، مماتیت کیا ہے، اہل حدیث کیا ہے، یہ کون سا فرقہ ہے، اس کے کیا عقائد ہیں، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ تخصص کر لیں، اگر آپ سے کوئی تکڑا مناظر نہ بنے، کم از کم جب آپ تخصص کریں گے تو آپ دنیا میں سر اٹھا کر جائیں گے، سر نیچے کر کے نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اشکال کر دیں، کوئی سوال کرے، آپ کو سوال آتا ہے تو فبیا، سوال کا جواب نہیں آتا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں دیکھ کر بتا دیتا ہوں، میں پوچھ کر بتا دیتا ہوں۔ میں اسی کے ایک کارگزاری آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے درجہ ثانیہ کے استاد ہیں، ابھی ایک دستار بندی پہ ہم گئے تھے تو بیان سے فارغ ہوئے ہیں، اس کے بعد کھانا کھایا، اس استاد سے ملاقات ہوئی کھانے کے دوران، تو کھانا انہوں نے وہی کھایا لیکن میں کہیں چلا گیا، اور تقریباً گھنٹے بعد فون آیا، نمبر میرے پاس سیو نہیں تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں فلاں استاد ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو ڈر لگ گیا، میں نے کہا استاد ہے کوئی شکایت لگی ہوگی۔ اب استاد کے میں نے کہا تھا استاد جی ملنے کی کوئی وجہ اگر ہے تو پوچھ سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، بس میں اسی وجہ سے آیا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ ہمارے مسجد میں ایک اہل حدیث سے انہوں نے ایک سوال کیا تھا، تو میں نے کافی حضرات سے پوچھا ہے کہ اس مسئلے پر مواد ہمیں کہاں سے ملتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ استاد جی آپ کے ایک شاگرد وہاں مرکز میں پڑھتا ہے، ان سے رابطہ کرو، ان کے پاس مواد ضرور ہوگا۔ اب میں 1 گھنٹہ بعد آیا تو استاد ہمارے انتظار میں تھا، حالانکہ استاد کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، لیکن استادوں کا ذہن جو ہوتا ہے وہ درس و تدریس کے اندر ہوتا ہے۔ اب جو بندہ یہ تخصص کرے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ درس نظامی کیا ہے اور تخصص کیا ہے، اور معاشرے میں آپ لوگوں نے رہنا کیسے۔ اب جب آپ کی فراغت ہو جائے تو آپ نے معاشرے میں آنا ہے، آپ معاشرے میں دیکھیں گے کہ ہم مسجد کو کیسے سنبھالتے ہیں، ہم مدرسے کو کیسے سنبھالتے ہیں، ہم نے لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ کور کر سکیں گے جب آپ تخصص کریں۔ آپ نے ابھی 12 دن کورس کیا ہے، جن کے پاس وقت ہے تو وہ سال کا ارادہ کرے کہ ہم سال یہاں پر ضرور لگائیں گے تخصص کے لیے۔ اب اسی استاد نے مجھے صرف ایک اشارہ دیا ہے کہ میں صرف اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا، اور پھر میں نے استاد جی کو وقت دیا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے، اور مکمل کے مکمل فائل میں نے استاد جی کو بھیجی۔
اب استاد جی صرف اس بات پر خوش ہوئے ہیں کہ مجھے اس مسئلے پر مواد مل گیا، ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمارے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ سب استاد جی کے برکات ہیں کہ ہم نے یہاں پر تخصص کیا ہے، اور اس تخصص کی وجہ سے یہ ہمیں فوائد ملتے ہیں۔ تو اس تخصص کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اگرچہ باقی تخصصات بھی ہیں لیکن اس کا ایک الگ فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم فائل کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے سامنے فائل رکھی ہوئی ہے، تو اس فائل میں ہم نے 3 باتوں کو بیان کرنا ہے۔ نمبر 1 ذات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 احادیث امام بخاری۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب کا تذکرہ بھی کیا ہے، احادیث کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہیں تو یہ کس کے مقلد ہیں، اور اس پر حوالہ جات کیا ہیں، اس پر بزرگوں نے کیا کیا نقل کیا ہے، اور غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر کون کون سے فتوے لگاتے ہیں۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ذات کا تعلق کس کے ساتھ ہے، پھر بعد میں آتے ہیں کہ ابواب کس طرح ہیں، اور پھر بعد میں آتے ہیں کہ احادیث کس طرح ہے۔ تو پہلی بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر دور میں باطل کی یہ عادت رہی ہے، وہ مجھے بھی معلوم ہونی چاہیے اور آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے، کہ اچھی شخصیات کا تذکرہ وہ اپنی طرف کرتے ہیں اس کی نسبت، اور برے شخصیات اور برے کاموں کی نسبت جو ہیں وہ اہل حق کی طرف کرتے ہیں، جس طرح یہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ دیکھو یہود اور نصارہ یہ اپنا نام بچانے کے لیے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اپنا سہارا بنایا، اور یہی طریقہ ہر باطل کا ہے، یہی طریقہ ہر غیر مقلدین کا ہے کہ جہاں پر اچھی شخصیات ہوں ان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، اور جہاں پر برے شخصیات ہوں، برے لوگ ہوں اور برے کام ہوں تو ان کی نسبت اہل حق کی طرف کرتے ہیں۔ جس طرح پہلے لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا تو آج کل کے باطل لوگوں کا بھی یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک مثال لکھی ہوئی ہے، مسیلمہ کذاب، یہ لعین تھا، بدبخت تھا، کافر تھا، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بارے میں زبیر علیزئی حوالہ موجود ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ مسیلمہ کذاب حنفی تھا۔ اس کے ساتھ حنفی لکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کو احناف سے جتنا بغض ہوتا تھا اس طرح کسی اور غیر مقلد کو نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف احناف کے ساتھ حسد، بغض، کینہ اور نفرت کی وجہ سے مسلمہ کذاب کا نام لکھتے ہیں، اس کے آگے حنفی لکھتے ہیں، تاکہ لوگوں کے جو دل ہیں، لوگوں کے رجحانات ہیں، وہ احناف سے ہٹ کر ہماری طرف آ جائیں کہ جس طرح مسلمہ کذاب ہے اس کے پیروکار بھی آج کل اس طرح ہوں گے۔ تو یہ زبیر علیزئی کی عادت ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا جس طرح پہلے لوگوں کی عادت تھی کہ اچھے شخصیات کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے اور برے شخصیات اور برے لوگوں کی نسبت اہل حق کی طرف کرتے تھے، تو یہی طریقہ آج کل کے غیر مقلدین کا ہے۔ دوسری بات، اور جہاں پر صحابہ کرام کے نام کے ساتھ حنفی کا لفظ لکھا ہو تو یہی غیر مقلدین ان صحابہ کرام کا نام لکھنے اور ان کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ آپ کے سامنے نام لکھے ہوئے ہیں، ابو سالم الحنفی، اسامہ الحنفی، سمامہ بن اسال الحنفی، بکر بن حبیب الحنفی، یہ صحابہ کرام ہیں، ان کے نام کے ساتھ حنفی کا لفظ موجود ہے، لیکن غیر مقلدین ان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور غیر مقلدین کی ایک اور عادت ہے، جہاں پر کتب متقدمین میں اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث کا لفظ آ جائے تو اگر وہ لفظ مقام مدح میں واقع ہو پھر کہتے ہیں کہ یہ اس سے ہم مراد ہیں۔ اگر وہی اصحاب الحدیث اہل الحدیث مقام میں ذم میں ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد نہیں، بلکہ وہ اصل اصحاب الحدیث مراد ہے جنہوں ہزار احادیث یاد ہو۔ اب یہ غیر مقلدین کا طریقہ ہے۔ تو جہاں پر اصحاب الحدیث اہل الحدیث مقام مدح میں واقع ہو پھر کیا کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد ہیں۔ اس پر میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید آپ کے فائل میں نہیں ہوگا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت یجیء اصحاب الحدیث، جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل الحدیث، اہل حدیث میں نہیں کہہ رہا میں، اہل الحدیث اس حال میں آئیں گے کہ اس کے ہاتھ میں قلم اور دوات ہوں گے، فیقول اللہ لہم انتم اصحاب الحدیث انطلقوا الی الجنہ، تم اصحاب الحدیث ہو لہٰذا بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اب یہ حدیث موجود ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ غیر مقلدین کی عادت ہے جہاں پر یہ لفظ مقام مدح میں واقع ہو پھر کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد ہے۔ اب غیر مقلدین کا ایک عالم ہے عبد الرحمن منیر، انہوں نے ایک کتاب لکھی حقانیت مسلک اہل حدیث۔ اس کتاب میں جہاں پر یہ موضوع چل رہا ہے کہ یہ اہل حدیث کا لقب ہمیں کہاں سے ملا ہے، تو اسی کے تحت بطور استدلال کے اسی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اہل حدیث کا ٹائٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا ہے۔ اب دیکھو روایت کس کے بارے میں ہے، لیکن فٹ کس طرح کرتے ہیں کہ اس اہل حدیث سے کون مراد ہے، ہم مراد ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کس وقت کے ہیں اور تم کس وقت کے ہو۔ حالانکہ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو احادیث میں اہل الحدیث یا طالب الحدیث کا لفظ موجود ہے یا اس طرح دیگر مقامات پر موجود ہے، مقام مدح میں واقع ہیں، تو اس سے یہ اہل حدیث مراد نہیں بلکہ وہ اہل الحدیث مراد ہیں جس میں 5 صفات پائے جاتے ہو۔ یہ 5 صفات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جنہیں ہزاروں احادیث یاد ہو۔ نمبر 2 جو تمام احادیث کو مانتے بھی ہو۔ نمبر 3 جو احادیثوں پر عمل بھی کرتے ہو۔ نمبر 4 جو تقلید بھی کرتے ہو۔ نمبر 5 جو بزرگوں کا ادب اور احترام بھی کرتے ہو۔ اگر حدیث میں تذکرہ آ جائے تو اس سے مراد وہ الحدیث ہے، اور جو آج کل کے غیر مقلدین ہیں ان کو نہ ہزاروں احادیث یاد ہیں، نہ احادیث پر عمل کرتے ہیں، نہ تمام احادیث کو مانتے ہیں، نہ تقلید کرتے ہیں، نہ بزرگوں کا ادب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے 5 نمبر ہیں۔ تو لہٰذا جس بندے کے اندر یہ 5 صفات پائے جاتے ہیں وہ اصل اہل الحدیث ہے۔ امام بخاری بھی اہل الحدیث ہے، ان کو حدیثیں بھی یاد ہیں، یہ حدیثوں کو مانتا بھی ہے اور اسی طرح تقلید بھی کرتا ہے اور بزرگوں کا ادب بھی کرتا ہے، لیکن غیر مقلدین کے نزدیک یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اور جہاں پر اہل الحدیث کا لفظ مقام میں ذم میں واقع ہو تو پھر یہی غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد نہیں بلکہ اس سے مراد وہ اہل حدیث ہے جنہیں ہزاروں احادیث یاد۔ اب اہل حدیث میں سے تو امام بخاری بھی تو آ گیا، امام بخاری بھی تو ہزاروں احادیثوں کے حافظ تھے، حدیثوں کو مانتے بھی تھے، حدیثوں پر عمل بھی کرتے تھے، تقلید بھی کرتے تھے، بزرگوں کا ادب بھی کرتے تھے، لیکن جہاں پر مقام ذم میں ہو تو پھر مراد اہل الحدیث مراد لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اہل الحدیث میں تو امام بخاری بھی آتا ہے، حالانکہ دعویٰ یہ کرتے امام بخاری ہمارے ہیں اور پھر نسبت ان کی طرف کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے چند اقوال آ جائیں گے جس میں یہ لفظ مقام ذم میں ہے، مقام مدح میں نہیں، مقام ذم میں ہے۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حوالہ جات موجود ہیں یا فائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما فی الدنیا قوم شر من اصحاب الحدیث، کہ دنیا میں اصحاب الحدیث یعنی غیر مقلدین سے بدترین کوئی قوم نہیں، یعنی دنیا میں اگر کوئی بدتر قوم ہے تو یہی غیر مقلدین ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد غیر مقلد ہیں، لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس اہل الحدیث سے مراد ہم نہیں بلکہ وہ ہیں جن ہزار احادیث یاد۔ اب جیسے ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے، بلکہ بزرگ تو چھوڑ دو، یہ امام بخاری کے بارے میں فتویٰ لگاتے ہیں۔ نمبر 2 امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرف اصحاب الحدیث جلد 1 صفحہ نمبر 338 لو کانت لی اقلب کنت ارسلها علی اصحاب الحدیث۔ اب یہ کہتے ہیں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلدین کے بارے میں کہ اگر میرے پاس کتے ہوتے تو میں ان خبیثوں کے پیچھے چھوڑ دیتا۔ اب ہم کہتے ہیں یہ غیر مقلدین کے بارے میں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ نمبر 3 امام ابوبکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب الحدیث ہم شر الخلق ہم المجاد، یہ جو غیر مقلدین ہیں یہ بدترین اور پاگل لوگ ہیں۔ اسی طرح
نمبر 4، سرق اصحاب الحدیث نال ابی زید فکان اذا جاء اصحاب الشعر العربیۃ رما بثيابه ولم يتفقدها واذا جاء اصحاب الحدیث جمعها كلها وجعلها بين يديه۔ اسی طرح ابو زید، یہ حوالہ موجود ہے، تو ایک مرتبہ غیر مقلدین اہل حدیثوں نے ابو زید کے جوتے چوری کر لیے، تو چوری کرنے کے بعد جب ابو زید کے پاس شعراء آتے، ادیب لوگ آتے ہیں، قصہ گو لوگ آتے، اچھے لوگ آتے، رما بثيابه ولم يتفقد، اپنے کپڑوں کو ایسے ہی پھینک دیتے، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرتے، ڈر نہیں تھا۔ لیکن جب اذا جاء اصحاب الحدیث، جب ان کے پاس غیر مقلدین آتے، جمعها كلها وجعلها بين يديه، تو سب کچھ اکٹھے کر کے اپنے سامنے رکھ دیتے تھے کہ یہ لوگ اٹھا نہ لیں۔ تو یہ غیر مقلدین کا حال ہے، لیکن یہ تہمت لگاتے ہیں ہمارے بزرگوں پر، خاص کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، تو ان اقوال سے مراد یہ غیر مقلدین ہے۔ تو خلاصہ ذہن اپ میں رکھ لیں کہ ابو زید کو پتہ تھا کہ اہل الحدیث دو قسم کے ہیں، ایک اہل حدیث وہ ہیں جو حدیثوں کے طالب ہیں، جو حدیثوں کو ماننے والے ہیں، ایک اہل حدیث وہ ہیں جو حدیثوں کے طالب اور ماننے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ابو زید کو پتہ تھا کہ جو طالب الحدیث ہیں، حدیثوں کو ماننے والے ہیں، طالب ہیں، وہ کبھی جوتوں اور مال کے چور نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اہل حدیث جو حدیث کے طالب نہیں ہیں، وہ جوتوں کے بھی چور ہے اور مال کے بھی چور ہے۔ دوسری بات، عموماً غیر مقلدین دعویٰ کرتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ہیں اور صحیح بخاری یہ بھی ہمارے ہیں، اور لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ آپ نے اگر دلیل دینی ہے تو آپ نے صحیح بخاری سے دینی ہے، اور ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم جو بھی دلیل آپ کو دیتے ہیں ہم صحیح بخاری سے دیتے ہیں۔ ان کا ہمیشہ یہی مطالبہ ہوتا ہے بخاری بخاری بخاری، حالانکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ یہ بالکل ایک سرسری بات ہے۔ نہ یہ بخاری کو مانتے ہیں، نہ امام بخاری کو مانتے ہیں، نہ ان کے اندر احادیث کو مانتے ہیں، بلکہ آپ اجتہادی مسائل کو اٹھا لیں، آپ کہہ دیں کہ یہ مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے کو آپ صحیح بخاری سے پیش کر دیں، ثابت کر دیں، یا صحیح بخاری تو چھوڑو، آپ احادیث کی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب سے پیش کریں، وہ زہر کا پیالہ تو پی لے گا لیکن وہ کسی حدیث کی کتاب سے نہیں دکھا سکتے۔ چند مسائل آپ کے سامنے لکھے ہیں جو صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ نماز میں تکبیر تحریمہ، اب یہ اجتہادی مسائل ہیں، چاہے حدیث میں ہو یا نہ ہو، یہ بزرگوں کے اقوال میں یہ آتا ہے، اجتہادی مسائل فقہاء کرام مجتہدین۔ تو یہ جو اقوال ہیں کہ نماز میں تکبیر تحریمہ ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نماز جب شروع کرتے ہیں تو نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کرتے ہیں۔ تو یہ تکبیر تحریمہ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہے، مستحب ہیں، یہ آپ کسی حدیث کی کتاب سے دکھاؤ۔ آپ رفع الیدین کرتے ہیں تو نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت جو آپ رفع الیدین کرتے ہیں، یہ رفع الیدین فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہیں؟ آپ ہاتھ باندھتے ہیں، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ آپ ثنا پڑھتے ہیں، آپ موبائل فون پر نکاح پڑھاتے ہیں، آپ ریڈیو پر یا ٹیلی ویژن پر قرآن کریم کے سجدے کی آیت سنتے ہیں، تو سجدہ واجب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو آپ ان مسائل کو صحیح بخاری سے ثابت کر دیں۔ نمبر 2، صحیح بخاری تو چھوڑو، حدیث کی کسی بھی کتاب سے ثابت کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن دو کام نہیں کرنا، آپ نے کسی کی تقلید نہیں کرنی۔ اگر تم نے کسی کی تقلید کر دی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے شرک کر دیا، کیونکہ غیر مقلد خود کہتے ہیں کہ جو مقلد ہے وہ مشرک ہے۔ آپ تقلید کر کے اپنے آپ کو مشرک نہ بناؤ، اور آپ قیاس کر کے اپنے آپ کو شیطان نہ بناؤ، کیونکہ ان کے ہاں یہ قیاس یہ کار شیطان ہے۔ آپ تقلید بھی نہ کرو، آپ قیاس بھی نہ کرو، آپ ان اجتہادی مسائل آپ حدیث سے دکھاؤ، کسی بھی حدیث کی کتاب سے دکھاؤ، تو یہ مر تو جائیں گے لیکن کسی حدیث کی کتاب سے اس طرح کے مسائل نہیں دکھا سکتے۔ ذات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات جو ہے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس مسلک سے ہے، اس کو ہم ثابت کریں گے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ غیر مقلدین امام بخاری کی ذات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ امام تاج الدین سبکی، اس کا اصل نام آپ کی فائل میں موجود ہوگا، ابو نصر عبد الوہاب بن علی، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شوافع میں شمار کیا ہے۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 421۔ حوالہ جات پھر آپ خود دیکھ لیا کریں۔ نمبر 2، امام ابن قاسم، مکمل نام آپ کے فائل میں موجود ہے، یہ فرماتے ہیں محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابو عبداللہ البخاری صاحب الصحیح، اخذ عن اصحاب الشافعی الحمیدی والزعفرانی والکرابیسی وابی ثور۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے۔ شاگرد کون ہے؟ حمیدی ہیں، زعفرانی ہیں، کرابیسی ہیں اور ابی ثور ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَرَوَا عَنِ الْكَرَابِيسِ وَأَبِي ثَوْرٍ مَسَائِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد کرابیسی اور ابی ثور سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مسائل نقل کیے ہیں۔ وَلِهَذَا ذَكَرَهُ الْعِبَادِيُّ وَغَيْرُهُ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ، لہٰذا اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ طبقات شافعیہ میں شمار کیا۔ نمبر 2، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن هذا القبیل محمد بن اسماعیل البخاری فإنه معدود في طبقات الشافعیہ، وممن ذکره في طبقات الشافعیہ الشیخ تاج الدین السبکی۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ نمبر 3، ان کے گھر سے حوالہ ہے نواب صدیق حسن خان، یہ غیر مقلد ہیں۔ اب یہ بھی خود کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ جب مقلد ہوا اور یہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہیں، تو پھر جس کی وہ بات مانتے ہیں وہ تو تقلید کر رہا ہے، اور جس کی تقلید کرتا ہے تو اگر تمہارے ہاں تقلید شرک ہے تو پھر تو تمہارا امام بھی مشرک ہے، اور جو مشرک کی بات مانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ توحیدی بھائی ہے، وہ بھی تو مشرک ہے۔ لہٰذا اب نواب صدیق حسن خان خود لکھتے ہیں قال الشیخ تاج الدین السبکی فی طبقاتہ کان البخاری امام المسلمین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام المسلمین ہے، وقدوۃ المؤمنین وشیخ الموحدین، یہ مؤمنین کے رہبر ہیں، اور اسی طرح والمعول علیہ فی احادیث سید المرسلین قال وقد ذکرہ ابو عاصم فی طبقات اصحابنا الشافعیہ۔ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں سے شمار کیا ہے۔ نمبر 2، نواب صدیق حسن خان ایک دوسری جگہ پہ لکھتے ہیں فَلَنَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ نَبْذٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ، ہمیں چاہیے کہ اس کے بعد چند شوافع ائمہ کا تذکرہ کریں، لِيَكُونَ الْكِتَابُ كَامِلَ الطَّرَفَيْنِ، تاکہ کتاب شامل ہو جائے دونوں اطراف کو۔ دونوں اطراف سے کیا مراد ہے؟ حنفی اور شافعی۔ وَهَؤُلَاءِ صِنْفَانِ، اور یہ 2 طرح کے ہیں، احدهما من تشرف بصحبت الامام الشافعی والآخر من تلاه من الائمة، 2 قسم کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ایک قسم کے شاگرد وہ ہے جو براہ راست امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے علم حاصل کیا ہے۔ اب کہتے ہیں وَأَمَّا الصِّنْفُ الثَّانِي، بہرحال جو دوسری قسم ہے من تلاه من الائمة الشافعیہ فمنهم محمد بن ادریس ابو حاتم الرازی و محمد بن اسماعیل البخاری۔ جہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے علم حاصل کیا ہے وہ 2 بندے ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو لہٰذا اس سے ثابت ہو گیا کہ نواب صدیق حسن خان بھی یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کس کے مقلد ہیں؟ امام شافعی۔ تیسرا حوالہ مولوی محمد حسین بٹالوی، یہ بھی لکھتے ہیں بہت سے اصحاب طبقات نے ائمہ حدیث جامعین سیاہ ستہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں اور شافعی قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا ان تصریحات سے معلوم ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کس کے مقلد ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ۔ اب جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو تقلید کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ تقلید نہ کرو، تقلید تو شرک ہے، تقلید سے بچو، تقلید تو شرک ہے۔ حالانکہ جب شرک ہو گیا تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تقلید کا معنی ہے پٹا،
لہٰذا تقلید نہ کرو، یہ ایسے ہے جیسے جانور کے گلے میں پٹا ڈال لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب والا، جب ہم تقلید کا معنی اپنے جیسے انسانوں کے لیے کرتے ہیں تو معنی ہار والے لیتے ہیں، جب تم جیسے جانوروں کے لیے کرتے ہیں تو معنی پٹے والا لیتے ہیں۔ ہم تقلید کا معنی جب انسانوں کے لیے کرتے ہیں تو معنی ہار والا لیتے ہیں۔ جب ہم انسان کوئی عمرے سے آتا ہے، دستار بندی ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ہم اس کے گلے میں کیا ڈالتے ہیں؟ پٹا ڈالتے ہیں یا ہار ڈالتے ہیں؟ ہم انسانوں کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ اب آپ ثابت کرو کہ آپ اپنے گلے میں ہار ڈالتے ہیں یا پٹا ڈالتے ہیں۔ ہم ہار انسانوں کے گلے میں ڈالتے ہیں، پٹا جانوروں کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے کون کون سے فتوے لگائے؟ پہلے تو یہ کہا خود ہی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس کے مقلد ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد۔ پھر کہا تھا کہ تقلید نہ کرو، تقلید شرک ہے۔ یہ آپ حوالہ دیکھ لو، رئیس ندوی غیر مقلد نے بھی تقلید کو شرک کہا ہے۔ دیکھیے سلفی تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 821۔ تو ان کے ہاں تقلید شرک ہے، گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ ان کے ہاں نعوذ باللہ مشرک ہے۔ نمبر 2، ابو الحسن سیالکوٹی نے اپنی 2 کتابوں میں تقلید کو شرک کہا ہے، الکلام المتین، الظفر المبین۔ نمبر 3، اسی طرح عبداللہ ناصر رحمانی نے تقلید کی مخالفت کیوں صفحہ نمبر 11 پہ لکھتے ہیں، جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ تو گویا ان کے نزدیک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر پہلا فتویٰ یہ آ گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ مشرک۔ اب ان پر اگلا فتویٰ لگانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تاریخ اہل حدیث میں لکھتے ہیں ڈاکٹر بہاؤالدین، شواف اہل حدیث نہیں۔ پہلے کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اب کہتے ہیں کہ جو شواف ہیں وہ اہل حدیث نہیں، کہتے ہیں جو اہل حدیث نہیں وہ جہنمی ہے۔ گویا نعوذ باللہ کہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگانے کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ جو کیا ہے، جو اہل حدیث، جو شواف اہل حدیث نہیں ہے، گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اہل حدیث نہیں، جو اہل حدیث نہیں وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے پہلے فتویٰ شرک کا لگا ہے اور دوسرا فتویٰ جہنمی ہونے کا لگا ہے۔ خود اپنے بڑے کو کہتے ہیں کہ آپ مشرک ہیں، آپ جہنمی ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ہیں اور صحیح بخاری ہمارے ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ صحیح بخاری کی وجہ تصنیف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا اس کتاب کے لکھنے کی وجہ کو غیر مقلدین مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ لوگوں نے جب بھی کوئی بحث مباحثہ کرنا ہو تو کسی عنوان کی تعیین سے پہلے آپ اسی فائل پر اس کو گزاریں۔ یہ ایک بڑا گڑھا ہے، اس سے گزرتے نہیں، ضرور اس کے اندر گریں گے، تو آپ اس فائل سے اس کو گزار دیں ایک مرتبہ، پھر اسے کہہ دیں کہ آپ موضوع لائیں، کس موضوع پر بات کریں گے۔ جب بھی وہ صحیح بخاری سے کوئی روایت پیش کرے، آپ حوالہ سامنے پیش کرو کہ آپ لوگوں کا اپنا فتویٰ ہے کہ یہ تو مشرک ہے، آپ لوگوں کا اپنا فتویٰ ہے کہ یہ جہنمی ہے، یا تمہارے بڑے جہنمی ہے یا تمہارے یہ امام بخاری جہنمی ہے۔ تو جب یہاں سے گزرتے ہیں، ظاہری بات ہے امام بخاری کو چھوڑیں گے، اپنے بڑوں کو چھوڑیں گے، اپنے بڑوں کو چھوڑیں گے تو کسی مقام پر اپنے بڑے کا تذکرہ کریں گے، آپ کہہ دیں گے کہ آپ نے تو ایک مرتبہ چھوڑ دیا تھا، دوبارہ کہاں سے آ گیا؟ تو پہلے اس فائل سے اس کو گزار دیں، اس کے بعد پھر موضوع پر اس کو لے آئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ امام بخاری فرماتے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأننی واقف بین یدیہ وبیدی مروحۃ اذب بها عنہ فسألت بعض المعبرین فقال لی انت تذب عن الکذب فهو الذی حملنی علی اخراج جامع الصحیح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں اور میرے ہاتھ میں یہ ہاتھ والا پنکھا ہوتا ہے، اور میں اللہ کے نبی سے ناموافق چیزوں کو ہٹا رہا ہوں، اور پھر جب میں بیدار ہوا تو اس کے بعد میں نے معبرین سے خواب کی تعبیر پوچھی ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو معبرین نے اس خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن غلط احادیث کی نسبت کی گئی ہیں، ایک وقت آئے گا آپ ان غلط احادیث کی نسبت کو اللہ کے نبی سے دور کریں گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، یہی وجہ ہے، یہی خواب ہے، یہی تعبیر ہے جس نے مجھے اسی صحیح بخاری لکھنے پر مجبور کر دیا۔
امام بخاری فرماتے ہیں میں نے کتاب لکھی ہے اسی وجہ سے کہ میں نے خواب دیکھی ہے، جبکہ غیر مقلدین فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ آیات قرآنی کا صحیح کفر کرتا ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہیں۔ تو پھر غیر مقلدین ایسے عقیدے کی بنیاد پر لکھی جانے والی کتابوں ان سے استدلال کس منہ سے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ قرآنی آیات کا صحیح انکار ہے، اس کے عقیدے کے خلاف ہے، لہٰذا جب کہتے ہیں خلاف ہے اور پھر استدلال بھی اسی سے کرتے ہیں۔ تیسری بات، ایک دن میں ختم قرآن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو رات کو ان کے شاگرد ان کے پاس جمع ہوتے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر رات تراویح پڑھاتے تھے 20 رکعت، اور ہر رکعت میں 20 آیات پڑھتے تھے۔ اسی طرح معمول چلتا رہا، جب قرآن کریم ختم ہو گیا اس وقت ختم ہو گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی معمول تھا کہ تراویح کے بعد سے لے کر صبح سحری تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ تیسرا معمول یہ تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں صبح سے لے کر شام تک ایک مکمل قرآن کریم ختم کرتے۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 دنوں میں 4 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولوی یونس غیر مقلد لکھتے ہیں ایک رات میں سارا قرآن کریم ختم کرنا بدعت اور گناہ ہے۔ کتنے فتوے ہو گئے؟ امام بخاری پر پہلا فتویٰ کس چیز کا ہے؟ شرک کا ہے، دوسرا کس چیز کا ہے؟ کو جہنمی کا ہے، تیسرا کس چیز کا ہے؟ بدعت کا ہے، اور چوتھا کس چیز کا ہے؟ گناہ گار۔ تو لہٰذا یہ 6 فتوے آپ یہاں پر ذہن میں رکھ لیں۔ اسی طرح علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں اہل حدیث نے 3 دن سے جلد میں قرآن کریم کا ختم کرنا مکروہ رکھا ہے، تیسیر الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 535۔ فائدے کے بعد آپ دیکھ لیں تہجد تراویح الگ الگ۔ یہاں سے تو ہم نے ثابت کر دیا کہ تہجد کی نماز یہ الگ نماز ہے اور تراویح کی نماز الگ ہے۔ کیوں؟ حدیث میں موجود ہے کہ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ، یہ حدیث سارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي السَّحْرِ مَا بَيْنَ النِّصْفِ إِلَى الثُّلُثِ مِنَ الْقُرْآنِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تراویح پڑھاتے تھے، ہر رکعت میں 20 آیات، اس کے بعد صبح سحری تک 10 پارے تلاوت کرتے تھے، اور سحری کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ ایک مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراویح کو الگ نماز سمجھتے ہیں اور تہجد کی نماز کو الگ نماز سمجھتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں تہجد اور تراویح یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، الگ الگ نماز نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الگ الگ نمازیں، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ الگ نہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے۔ آپ ان کا حوالہ دیکھیں، ماہ رمضان میں تہجد اور قیام رمضان الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے، نماز نبوی صفحہ نمبر 241۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302۔ ابواب صحیح بخاری اور غیر مقلدین۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے غیر مقلدین کا کوئی تعلق نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر جہنمی کا، شرک کا، بدعت کا، گناہ گار کا، جبکہ باقی جو 4 اقوال پہلے گزر چکے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تو الگ ہیں۔ تو انہوں نے صرف ذات کے بارے میں ان پر 4 قسم کے فتوے لگائے۔ اب آتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ ذات سے غیر مقلدین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب سے غیر مقلدین کا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب قائم کیا ہے، باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جل شانہ جس شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے اور اس باب سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ فقہ کی عظمت، فقہ کی شان، فقہ کا مقام اور مرتبہ یہ بہت ہے، جبکہ غیر مقلدین نہ فقہ کو مانتے ہیں اور نہ فقیہ کی مانتے ہیں۔ فقہ اور فقیہ کی شان، مقام اور مرتبہ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حالانکہ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کیف تقضی اذا عرض لك القضاء، یعنی جب آپ کے سامنے کوئی مقدمہ آ جائے تو آپ اس مقدمے کو کیسے حل کریں گے، آپ کس طرح فیصلہ کریں گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ بکتاب اللہ، میں اللہ جل شانہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے موافق فیصلہ کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر آپ کو اس مسئلے کا حل کتاب اللہ میں نہ ملے پھر آپ کیا کریں گے؟ فرماتا کہ فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، میں احادیث کے مطابق اس کے موافق فیصلہ کروں گا۔ اگر اس میں ملا بھی نہیں تو اس نے فرمایا تھا کہ اجتہد برأیی، تو اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ اگر قرآن ہے پھر حدیث ہے پھر اس کے بعد فقہاء کرام ہیں، بات ثابت ہو جاتی ہے۔ امام بخاری بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ فقہاء کرام موجود ہیں، فقہ موجود ہیں، تبھی تو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو اختیار کیا ہے، اور یہی ابواب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمۃ الباب ہے، فقہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ کا مقام بیان کرتے ہیں، ایک شان بیان کرتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین نہ فقہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی فقیہ کو مانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ، کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو پسندیدہ بات کرنے کی توفیق بخشی۔ نمبر 2، اس کے بارے میں غیر مقلدین کا ایک حوالہ آپ دیکھ لیں، تفہیم سنت، پروفیسر محمد اکرم نسیم ججہ، یہ کہتے ہیں فقہ حدیث کا پل نہیں بلکہ بغیرتی، بے حیائی اور بے دینی جیسے پلوں کا جوس ہے، نعوذ باللہ۔ تو غیر مقلدین فقہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نمبر 2، امام بخاری نے دوسرا باب قائم کیا ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جس قوم کو جس فن سے واقفیت نہ ہو اس قوم کے سامنے اس مسئلے کو بیان نہ کرو۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے یہ اتنا مشکل فن ہے کہ ہر بندہ فوراً تصوف کی کتابوں کا مطالعہ شروع نہ کرے، بزرگوں سے واسطہ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، وہ آپ کو کس کتاب کا مشورہ دیتے ہیں، کس کتاب کو دیکھے کس کو دیکھے۔ اگر بندہ اپنی ترتیب سے اپنے سوچ سے کتابوں کا اس طرح مطالعہ شروع کر دیتے ہیں تو انسان خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح عملیات کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ عملیات کتابوں سے نہ سیکھو، وگرنہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کو کسی فن سے واقفیت نہ ہو اس کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہ کرو، جبکہ غیر مقلدین امام بخاری کی اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دیکھو اپنے علوم کو چھپائے پھرتے ہیں، یہ اپنے علوم کو چھپاتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس طرح بات چھپایا کرو، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں، لوگوں کو بتایا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا ہے، باب اہل العلم والفضل احق بالامام۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ امامت کا حقدار یہ قاری ہے، عالم ہے، قاری نہیں ہے۔ اگر عالم بھی ہو اور قاری بھی ہو، امام بخاری فرماتے ہیں کہ امامت کا حقدار عالم ہے، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ امامت کا حقدار قاری ہے، اس کے بعد عالم ہے۔ نمبر 5، باب من اجاز طلاق ثلاث لقول اللہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یہ انشاءاللہ طلاق ثلاثہ کا جو فائل ہے اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو فبہا، وگرنہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ طلاق ثلاثہ کا جو موضوع ہے یہ آج کل بہت ہی عام ہے، اور اس کے بارے میں ایک مستقل روایت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت لوگ زنا میں مبتلا ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم زنا میں مبتلا ہیں، لیکن ہوگا زنا۔ کیوں؟ بیوی کو طلاق دی ہے، اب جا کر محلے کے کسی اہل حدیث عالم کے پاس گیا کہ میں نے تو بیوی کو ایسا ایسا کہا، وہ کہتے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے رکھ لے، آسانی ہے، فلاں ہے۔ لوگوں نے اپنے پاس رکھا ہوگا اور ہوگی اس کی بیوی نہیں، غیر محرم ہوگی، اور بچے بھی پیدا ہوں گے، یہاں تک کہ وہ سارے لوگ اس طرح زانی ہوتے ہیں، زنا کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو یہ اس فائل میں تفصیل سے بات آ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں ایک باب قائم کیا، باب من اجاز طلاق الثلاث۔
امام بخاری فرماتے ہیں کہ 3 طلاق یہ 3 ہیں، 3 طلاق ایک نہیں ہے، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق یہ 3 نہیں بلکہ 3 طلاق ایک ہے۔ اس کے بارے میں مشہور لطیفہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہمارے بزرگ تھا تو کہیں مناظرہ کر رہے تھے، تو پولیس والے نے ان کو پکڑ لیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ ان کو 3 تھپڑ لگاؤ اور اس کو 1 سمجھو، اور مجھے 3 تھپڑ لگاؤ اس کو 3 سمجھو، تب ان کو سمجھ آئے گا کہ 3 کیا ہوتا ہے اور 1 کیا ہوتا ہے۔ جب ڈنڈے لگیں گے تب پتہ چلے گا کہ 3 ہوتے ہیں اور 1 ہوتے ہیں، تو یہ تب اس کو بات اس طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی کے بارے میں غیر مقلدین کا ایک عالم نواب صدیق حسن خان، اس کی ایک کتاب ہے الروضۃ الندیہ، اس میں کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے متعلق 4 اقوال ہیں۔ چوتھا قول یہ ذکر کرتے ہیں الرابع انہ یقع واحدۃ رجعیہ، کہ یہ 3 طلاق 3 نہیں بلکہ یہ 1 طلاق رجعیہ۔ یہ کون کہتے ہیں؟ نواب صدیق حسن خان غیر مقلد۔ اسی طرح دوسرا حوالہ موجود ہے فتاوی ثنائیہ، فتاوی ثنائیہ میں ثناء اللہ امرتسری یہ خود لکھتے ہیں کہ 3 طلاق اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دے تو یہ 3 طلاق یہ 1 طلاق رجعی کا حکم ہے۔ یہ غیر مقلدین کا حال ہے۔ اگلا باب کیا ہے؟ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ تعالی وجعلنا للمتقین اماما قال ائمۃ نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا۔ بہرحال اس سے تقلید ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلوں کی اقتداء کریں اور بعد والے ہماری اقتداء کریں، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حوالہ جات گزر چکے ہیں تقلید کے بارے میں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا ہے جس میں انہوں نے اصطلاحات ذکر کی ہے، فرض کا اصطلاح، واجب کا اصطلاح، سنت کا اصطلاح۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ اصطلاحات ہیں، جبکہ غیر مقلدین اس کو خرافات سمجھتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک چیز ذکر کر رہے ہیں، جبکہ غیر مقلدین ان اصطلاحات کو خرافات سمجھتے ہیں، اصطلاحات نہیں سمجھتے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے 2 کام ہو گئے، ایک ذات امام بخاری، نمبر 2 اسی طرح ابواب امام بخاری، جس سے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ غیر مقلدین نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو مانتے ہیں اور نہ ہی ابواب کو مانتے ہیں۔ نمبر 3 احادیث صحیح البخاری اور غیر مقلدین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عنوان کے تحت تقریباً بہت ساری احادیث ہے، لیکن ہم نے صرف اس فائل میں 20 کو جمع کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو غیر مقلدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحیح بخاری یہ ہمارے ہیں اور ہم صحیح بخاری کے ہیں، اور صحیح بخاری میں صرف وہ روایات ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری بھی ہیں، اس میں وہ روایات ہیں جس کو غیر مقلدین ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جب آپ وہ صحیح بخاری کی روایت پیش کریں گے تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اسی فائل کے ورق ان کو گنوا لے، ان کے سامنے یہ حدیث پیش کرے کہ یہ دیکھو کہاں سے ہے، بخاری سے ہیں، آپ اس کو مانتے بھی ہیں؟ جی نہیں، اس کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ تو امام بخاری نے لکھا ہے، پھر آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تب ان کو پسینہ آ جائیں گے کہ یہ ہم نے کیا کہا ہے، ہمارا دعویٰ کیا ہے اور ہر کرتے کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث یہاں پر لائی ہے، یہ جتنے بھی احادیث ہیں یہ ساری صحیح بخاری موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث لا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ مس امرأہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے باوضو ہو کر بیوی کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے سے مراد ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ لگایا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی پر ایک روایت پیش کرتے ہیں صحیح بخاری میں، ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی تھی، ورجلایا فی قبلتہ، اور میرے جو پاؤں تھے یہ قبلے کی جانب ہوتے، فاذا سجد غمزنی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے غمزنی تو پھر کیا کرتا، تو میرے پاؤں کو آہستہ آہستہ دبا دیتے اس طرح، فقبضت رجلیہ،
پھر ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتی، اٹھا لیتی، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، سجدے سے فارغ ہوتے، تو پھر اس کے بعد اپنے پاؤں کو دوبارہ پھیلا لیتے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز کو اسی طرح مکمل کرتے تھے، دوبارہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ اس سے معلوم ہو گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا ہے ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر، لیکن نماز کو اسی طرح مکمل کیا ہے، دوبارہ وضو نہیں کیا۔ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مصنف رئیس ندوی لکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز، صحیح عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بخاری موجود ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ کہتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حال میں اپنے نماز کو مکمل کیا، دوبارہ وضو کر کے نہیں آتے تھے۔ اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ مس امرأہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین اس بات پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگر بات تسلیم نہیں کرتے، گویا ایک حدیث کے انکار بھی ہے۔ آج کل جو ہم کہتے ہیں کہ آپ منکر حدیث، یہی تو انکار حدیث ہے۔ نمبر 2، ابراد بالظہر سنت ہے، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ ایک حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ فان شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ آپ جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی آگ کے بھڑکنے سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب گرمی سخت ہو تو ظہر کی نماز آپ تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھیں، تاکہ لوگ زیادہ آ جائیں، کسی کو مسئلہ نہ ہو، مشکلات نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ جبکہ غیر مقلدین اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نماز ہر حالت میں اول وقت میں پڑھنی افضل ہے۔ ثناء اللہ امرتسری فتح و ثنائیہ۔ دوسرا حوالہ بھی موجود ہے۔ نمبر 3، فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ جہاں پر میں عبارت نہیں پڑھتا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وقت کی قلت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دن کفار کو برا بھلا کہنے لگے، جہاد میں مصروف تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا یا رسول اللہ ہماری عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز تو میری بھی رہ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام وادی بطحان گئے اور وہاں وضو کیا اور سب سے پہلے عصر کی نماز کی قضا کی ہے اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام سے بھی نماز قضا ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز قضا ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے نماز کو چھوڑا نہیں، نماز کی قضا کی ہے، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ غیر مقلدین کے اس کے بارے میں 3 اقوال موجود ہیں۔ نمبر 1، فائل کے اندر آپ دیکھ لیں، غیر مقلد عالم مولوی یونس لکھتے ہیں اگر کوئی دیدہ و دانستہ نمازیں چھوڑ دے، یعنی جان بوجھ کر، اور پھر اس کی قضا کرنا چاہے تو اس قسم کی نمازوں کی قضا حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایسے آدمی کے لیے توبہ اور استغفار کافی ہے۔ یہ غیر مقلدین کا موقف ہے۔ دستور المتقی صفحہ نمبر 149۔ غیر مقلد عالم عبداللہ روپڑی لکھتے ہیں بلوغت کے بعد اگر نمازیں توڑی ہوں جو آسانی سے ادا ہو سکتی ہوں تو کر لی جائے، اگر زیادہ مدت کی ہوں جن کا ادا کرنا مشکل ہو تو یہی کافی ہے۔ فتاوی اہل حدیث جلد 1 صفحہ نمبر 415۔ نمبر 3، غیر مقلد مفتی عبدالستار یہ لکھتے ہیں، اسی طرح شیخ الحدیث اس کے اسماعیل سلفی یہ بھی لکھتے ہیں کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ تو دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز اگر فوت ہو جائے تو اس کی قضا ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو اس بات میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ نمبر 4، مرد عورت کی نماز میں فرق۔ یہ سبق ہو گیا جی، مختصر بیان کرتے ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ اور اسی طرح تقریباً 22 مسائل ایسے ہیں جو غیر مقلدین بھی مانتے ہیں کہ یہ مرد کے لیے الگ ہیں اور عورت کے لیے الگ ہیں۔ وہ 22 قسم کے مسائل یہ مرد اور عورت کی نماز کے جو مسئلہ ہے اس میں وہ آ سکتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین اس کو مانتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ مانتے بھی ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہیں، 22 مسائل ہیں، جبکہ دعویٰ ان کا کیا ہے کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، بس کہ ایک ہیئت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے، مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ باب التصفیق للنساء، تالیاں بجانا یہ عورتوں کا کام ہے۔ اگر امام وہ کیا ہے، امام کے پیچھے صرف مرد کھڑے ہیں، امام مرد نے لقمہ دینا ہے تو مرد کے لیے صرف سبحان اللہ ہے، اور عورت کے لیے کیا ہے، تالیاں بجانا ہے، اس طرح تالیاں بجانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا تھا، مالی رائے تم اکثر تم التصفیق من نابہ شیء فی صلاتہ، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نماز میں تالیاں بجاتے ہو، حالانکہ جب نماز میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ تالیاں نہ بجاؤ، آپ سبحان اللہ کہو۔ یہ سبحان اللہ تب ہے جب امام بھی سمجھتا ہو کہ سبحان اللہ مقتدی نے کیوں کہا۔ اگر امام کو پتہ نہ ہو، یہ نہ وہ تشہد میں سبحان اللہ شروع کر دے، تو امام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مقتدی نے سبحان اللہ کہہ دیا اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ نہ ہو کہ رکوع میں مقتدی سبحان اللہ کہے، وہ رکوع سے ہی فوراً کام خراب ہو جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، مرد کے لیے سبحان اللہ ہے اور عورتوں کے لیے تصفیق ہے۔ یہ اس طرح بھی ہے کہ اگر آپ کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے، یہ صرف لقمے کے بارے میں نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی گزرتا ہے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یا عورتیں تالیاں بجا سکتے ہیں، پھر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس نے سبحان اللہ کیوں کہا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس نے تالیاں کیوں بجائی ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے وہاں پر قیام کیا، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 يَوْمًا وَلَيْلًا، 20 دن اور 20 راتیں وہاں پر قیام کیا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رقیقا فلما ظن انا قد اشتهينا اهلنا او اشتقنا سألنا عمن ترکنا بعدنا فاخبرنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکل، ہماری صورتحال کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں گھر کس کے لیے چھوڑ کر آئے ہو، تو ہم نے ان کو بتا دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے گھر جاؤ اور پھر کیا کرو، ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم، وہاں قیام کرو، وعلموہم، اور ان کو دین کی بات سکھاؤ، ومروہم، اور ان کو دین کی بات کا حکم دو، وذکر اشیاء احفظها لو احفظها، اور اسی طرح یہ جو راوی ہیں امام مالک بن حویرث، یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، یا تو ان میں سے مجھے کچھ یاد ہے یا یاد نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اس کے بعد ہے فاذا حضرت الصلاۃ فلیعزل لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس روایت میں 6-7 قسم کے الفاظ ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے، ارجعوا الی اہلیکم، امر ہے، فاقیموا فیہم وعلموہم ومروہم، آگے وصلو، آگے کیا ہے، فلیعزل لکم ولیؤمکم۔ تو یہ 7 قسم کے الفاظ ہیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھتے رہو۔ تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ مرد یہ پڑھے عورت یہ پڑھے، بلکہ تم نے مجھے جس طرح دیکھا ہے اسی طرح پڑھو، چاہے تم میں سے مرد ہو چاہے تم میں سے عورت۔ یہ غیر مقلدین کا استدلال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ والے اس طرح بات نہیں ہے۔ اس حدیث میں 7 قسم کے الفاظ ہیں، آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اس سے پیچھے 4 الفاظ ہیں، وہ کیا ہیں، فاقیموا فیہم، علموہم، مروہم، ارجعوا الی اہلیکم۔
ان 4 قسم کے امر کے الفاظ کا تعلق بالاتفاق مردوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کے خطاب مردوں کو ہے یا عورتوں کا ہے؟ مردوں کے۔ اور صلو کے بعد 2 قسم کے الفاظ ہیں، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ وَلِيَؤُمَّكُمْ، ان دونوں الفاظ کا تعلق بھی مردوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہاری عورتیں اذان دیتی ہیں، اقامت دیتی ہیں تو بتاؤ۔ تو جب ان 7 الفاظ میں 6 قسم کے الفاظ کا تعلق بالاتفاق مردوں کے ساتھ ہے، تو صلو کما رأیتمونی اصلی کا تعلق بھی مردوں کے ساتھ ہے، نہ کہ عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو یہ بھی ہے کہ مردوں کی نماز ہے، عورتوں کی نماز وہ الگ ہے۔ آگے بھی 2-3 قسم کے ابواب قائم کیے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کی ہو جاتی ہے، یہ فائل آپ لوگوں نے نہیں پڑھی، انشاءاللہ یہ بھی 2 دنوں کے بعد پڑھ لیں گے کہ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے صحیح ہے، یعنی جس کو قرات خلف الامام کہتے ہیں، کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرات کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ بلکہ بطور ایک نقشے کے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے۔ جب حضرت ابو بکر دروازے تک پہنچ گئے، صحابی دروازے تک پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں وہیں پر نیت باندھی اور وہیں پر رکوع میں چلے گئے۔ اب جب انہوں نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو یا رسول اللہ میں نے تو اس طرح نماز پڑھ لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ آپ کے حرص کو مزید بڑھائے، لیکن آئندہ اس طرح نہ کرنا۔ آئندہ جب آپ آئیں گے، اگر میں رکوع میں بھی ہوا تو آپ صف میں آگے آیا کریں، درمیان میں جگہ نہ چھوڑیں، یہ اچھا مناسب نہیں لگتا۔ آپ کی جو وہ نماز ہے وہ نماز بالکل صحیح ہے، نماز آپ میں نماز کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کر دیا کہ دیکھو صحابی آگے دروازے تک، درمیان میں فاصلہ ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، جب آپ امام رکوع میں دیکھتے ہیں تو جب آپ آئیں گے تو آپ اس وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا نیت باندھ کر فوراً رکوع میں جاتے ہیں؟ فوراً رکوع میں جاتے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ صحابی آئے، اس نے دیکھا اللہ کے نبی رکوع میں ہے، فوراً رکوع میں گئے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اگر سورہ فاتحہ نماز کے اندر ضروری ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ آپ نماز دوبارہ پڑھو، کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زادک اللہ حرصا ولا تعد، آئندہ ایسے نہ کرنا، آگے صف تک پہنچ لیا کرے، لیکن آپ کی وہ نماز ادا ہو گئی ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ نماز کے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ غیر مقلدین کا حوالہ آپ دیکھ لیں، بے فاتحہ نہ نماز صحیح است ولا ادراک رکعت معتد بھی، اور فلجادی میں سورہ فاتحہ کے بغیر نہ نماز صحیح اور نہ ہی رکعت۔ اس طرح مولوی عبد الرحمن یہ بھی لکھتے ہیں مدرک کے رکوع کی رکعت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے، انشاءاللہ تفصیل وہاں پر دیکھ لیں گے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے مدرک رکوع مدرک رکعت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر صحابہ کرام صحابی جو ہیں امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کی رکعت بھی صحیح ہے، رکعت بھی ہم شمار کرتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یہ ضروری ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا اس کی وہ رکعت شمار نہیں کی جاتی۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے حوالہ موجود ہے۔ نمبر 7، اتحیات میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ افتراش۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، جس طرح میں بیٹا ہوں چوکڑی مار کر نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ چوکڑی مار کر نماز پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے والد صاحب کو جب دیکھا کہ وہ چوکڑی مار کر نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی چوکڑی مار کر نماز شروع کر دی، اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلے۔ جب نماز شروع کی، نماز کے بعد والد صاحب نے پوچھا عبداللہ آپ نے اس نماز کیوں پڑھی ہے؟ فرمایا تھا کہ ابا جان میں نے آپ کو دیکھا آپ نماز اس طرح پڑھتے تھے تو میں نے بھی اس طرح شروع کر دی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا
ان رجلیہ لا تحملانی، ان رجلیہ لا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں پاؤں کو کھڑا کریں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، لیکن جس طریقے سے میں بیٹھا ہوں یہ بیماری کی عذر ہے، وزن ہے، بوجھ ہے، میرے پاؤں میرا بوجھ وزن برداشت نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے میں نے ایسی نماز پڑھی، حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کریں۔ جبکہ غیر مقلدین اس طریقوں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں بھائی دونوں پاؤں جو ہیں وہ دائیں طرف نکالو اور بائیں طرف جسم پر بیٹھ جاؤ۔ یہ حوالہ جات آپ کے سامنے موجود ہے، ہو سکتا ہے کوئی اشکال کر دے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری، کہ سنت طریقہ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، حالانکہ حوالہ جات موجود ہے کہ جب صحابہ کرام مطلقاً سنت کا لفظ بولتے ہیں اسے سنت نبی مراد ہے۔ جمعے کی 2 اذانیں مسنون ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور بھی اس طرح ہوتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی اس طرح ہوتا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا تو اس وقت انہوں نے شروع میں ایک اذان بلند آواز سے مشروع قرار دیا، اور اسی پر اتفاق ہے، اجماع ہے، مشروع ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ اذان عثمانی یہ بدعت ہے، صحابی کا عمل بدعت ہے، صحابی کا قول بدعت ہے۔ دیکھو، ایک مرتبہ اذان اس وقت دی جاتی تھی پہلے جب امام ممبر پر تشریف رکھے، اور پھر جب نماز کھڑی ہو جاتی تھی اس وقت تکبیر کہتے ہیں، تکبیر کو بھی اذان کہتے ہیں، تو یہ 2 اذانیں ہو گئی، اور تیسری اذان یہ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں مشروع ہوئی ہے، یہ اذان عثمانی ہے۔ تو ہم اذان عثمانی مانتے ہیں، امام بخاری بھی اذان عثمانی مانتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین اذان عثمانی کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں۔ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ غیر مقلدین کے عالم محمد جوناگڑی، ہمارے زمانے میں مسجد میں جو 2 اذانیں ہوتی ہیں، 2 اذانوں سے کیا مراد ہے؟ شروع میں اذان بلند آواز سے اور خطبے سے پہلے، وہ صریح بدعت ہیں اور کسی طرح جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، فتح علماء حدیث میں ہے اذان عثمانی جس کو پہلی اذان کہا جاتا ہے اس کو مسجد میں کہلوانا بدعت ہے۔ نمبر 3، محمد ادریس سلفی نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے والاذان الاول بدعت۔ اسی طرح عبدالستار رحمانی انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے عجیب و غریب بدعت، تو اس میں اس بدعت کے نام پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جاری اس اذان جمعہ کو کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سے بدعات میں شمار کیا کہ یہ بدعت ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو اذان ہے یہ اذان عثمانی یہ مشروع ہے اور یہ صحیح ہے، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اذان شرعی ہم کہتے ہیں۔ قربانی واجب ہے، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خلاصہ بتاتا ہوں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ قربانی 3 دن ہے، جبکہ غیر مقلدین میٹھے میٹھے بھائی یہ بھی میٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جو دن ہے وہ 3 نہیں بلکہ 4 ہے۔ نمبر 10، وطر میں دعائے قنوت قبل الرکوع ہے یا بعد الرکوع؟ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سألت انس بن مالک عن القنوت، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ دعائے قنوت یہ رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پڑھی جاتی تھی یا نہیں؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھی جاتی تھی، اور رکوع سے پہلے ہے، رکوع کے بعد نہیں ہے۔ تو حضرت عاصم نے فرمایا تھا کہ آپ کے حوالے سے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔ اس نے فرمایا تھا کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں، لیکن 1 مہینہ کسی ضرورت کی بنیاد پر اس نے رکوع کے بعد پڑھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم صحابہ کرام آپ کو بھیج دیں گے، یہ حافظ ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن کریم سکھائیں گے، لیکن انہوں نے عہد نے کی اور عہد شک نے کی، خلاف ورزی کی، اور انہوں نے 70 کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بددعا کے
ان کے خلاف دعا کے طور پر یہ 1 مہینے تک دعائے قنوت پڑھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل رکوع سے پہلے ہے، لیکن وہ کسی ضرورت کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے اس طرح کیا تھا، لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں کہ دعائے قنوت ہر حالت میں یہ رکوع کے بعد ہے، رکوع سے پہلے نہیں۔ توسل کا مسئلہ بھی انشاءاللہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ جی آگے چلو۔ مسافت قصر 48 میل، میں اس کا بھی خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر کیا کرتے تھے؟ قصر ہو گیا تھا مسئلہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کیا کرتے تھے؟ 4 برد کے مسافت پر کیا کرتے تھے؟ وہ قصر کرتے۔ اب 4 برد جو ہیں یہ کتنے فرسخ کے ہیں؟ اس کے کتنے فرسخ بنتے ہیں 4 برد کے؟ 4 برد کے بنتے ہیں 16 فرسخ۔ 1 برد ہے 4 فرسخ کا، اور 4 برد کتنے کے ہیں؟ 16 فرسخ۔ 1 فرسخ میں مولانا میل کتنے بنتے ہیں؟ 3۔ آپ 16 میں 1 فرسخ میں 3 میل بنتے ہیں، تو 16 کو 3 سے ضرب دینے سے کیا بنتا ہے؟ 16 3 48۔ تو 48 میل کی مسافت پر ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ یہ بندہ مسافر سمجھا جاتا ہے، اس کو سفر یعنی قصر کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا جو انگریزی والا قانون ہے اس میں 77 ہے کچھ اوپر، لیکن ہم احتیاطاً 78 کہتے ہیں۔ تو لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام 4 برد کی مسافت پر قصر کرتے تھے، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں، علامہ وحید الزمان کہتے ہیں کہ ہر سفر میں قصر کرنا چاہیے، جس کو عرف میں سفر کہیں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، یہ غیر مقلد کے۔ ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی کو جائے، اس کی کم سے کم حد بحکم حدیث شریف 3 میل ہے۔ عبدالستار کہتے ہیں نماز قصر 3 میل یا 9 میل پر کر سکتے ہیں، وتر 3 رکعت۔ یہ بھی غیر مقلدین کہتے ہیں کہ وتر 3 نہیں بلکہ 1 رکعت ہے، ہم کہتے ہیں وتر 3 رکعت ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت موجود ہے، یا رسول اللہ آپ تو کیا کرتے ہیں؟ ثلاث رکعات، یہ الفاظ موجود ہیں، یا رسول اللہ آپ تو وتر نہیں پڑھتے، اس سے پہلے سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وتر پڑھتے ہیں، آپ تو وضو بھی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان عینین تنامان ولا ینام قلبی، میرے آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے تو یہ روایت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ وتر کی رکعت 3 ہے، یہ 1 نہیں ہے۔ مردے سنتے ہیں، یہ بھی آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ابھی تک یہ بات ہے کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، یہ مماتیوں کا مذہب ہے۔ اب سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مردے نہیں سنتے، اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے۔ غیر مقلدین میں کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، یہ ان کا حوالہ موجود ہے۔ غیر مقلد عبد الرحمن کیانی کہتے ہیں سماع موتیٰ کا مسئلہ عذاب قبر یا روح کی حقیقت کی طرح محض ایک تحقیقی مسئلہ نہیں بلکہ شرک کا سب سے بڑا چور دروازہ ہے۔ غیر مقلد پروفیسر طالب الرحمان لکھتے ہیں فوت ہو جانے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ غیر مقلد پروفیسر عبداللہ بہاولپوری لکھتے ہیں وہ مردہ ہی کیا ہوگا جو سنے، سننا تو زندوں کا کام ہے نہ کہ مردوں کا۔ لہٰذا یہ بھی مماتیوں کے بھائی ہے، دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 16، حالت حیض میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ خلاصہ کلام ذہن میں رکھ لیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہے، یہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ دوبارہ کیا کر دیں، بیوی سے رجوع کر دیں۔ اب بیوی سے رجوع کرنے کا حکم تب دیا ہے کہ یہ طلاق ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عمر خود فرماتے ہیں حسبت بتطلیقہ، یہ طلاق شمار کی گئی ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر حیض کی حالت میں طلاق دے دی طلاق واقع ہوگی، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک مجلس میں 3 طلاق ہیں، یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی۔ ام المؤمنین امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کو اپنی بیوی نے 3 طلاق، اس کو اپنے خاوند نے 3 طلاقیں دیے، پھر اس کے بعد ایک اور بندے کے ساتھ اس نے نکاح کر دیا بغیر جماع کے، پھر طلاق دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ اس عورت نے ایسا کیا ہے، کیا یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا حتی یذوق غسیلتھا کما ذاق الاولا، جب تک یہ عورت دوسرے خاوند کا مزہ نہ چکھ لے جس طرح پہلے خاوند کا مزہ چکھ چکی ہے، اس وقت تک پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، 1 نہیں ہے۔ اگر 3 طلاقیں 1 ہوتی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رجوع کرو، کوئی بات نہیں۔ یہ یہاں پر جو دوسرا نکاح اور مزے کا مزہ جو ہے ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مزہ چکیں گے تب آگے حلال ہوگا، وگرنہ اس کے بغیر حلال نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، مخالفین سوال کرتے ہیں مخالف نظریے کی وجہ سے۔ آگے کچھ صفحات ہیں، اس میں ہم نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ تمام روایات موجود ہیں۔ غیر مقلدین کفر سے نفرت کرتے ہیں، کفریین سے نفرت کرتے ہیں، امام بخاری وہاں کے ہیں۔ یہ جتنی بھی روایات ہیں ان تمام روایات کا ہر راوی کفر ہے، ہر راوی کفر کا ہے، اور یہ صحیح بخاری میں خود موجود ہے، آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لکھ دیے۔ سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی غیر مقلدین یہ سوال کرتے ہیں غلط نظریہ کی وجہ سے، اور کبھی کبھی اپنے سوال کرتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے یا اس طرح حسد کی وجہ سے۔ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو یہ بات مانی ہے کہ غیر مقلدین دعویٰ کرتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ہیں، صحیح بخاری ہمارا ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ وہ تو نہ ابواب مانتے ہیں نہ احادیث مانتے ہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو احادیث کے خلاف ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ صحیح بخاری کے ساتھ اہل حدیث کا غیر مقلدین کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ہم نے سمجھا دیا۔ لیکن اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح غیر مقلدین کا امام بخاری کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو بہت سارے مسائل تو ہمارے بھی تو صحیح بخاری کے خلاف ہیں، تو ہمارا کہاں سے تعلق آ گیا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو بس کر دیتے ہیں، اگر سوال ہے تو پھر کر لیتے ہیں۔ دیکھو اس کا جواب یہ ہے، جواب آپ سے پوچھنا تھا لیکن ٹائم کم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 2 چیزیں ذکر کی، نمبر 1 ابواب، نمبر 2 احادیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابواب ذکر کیے ہیں یہ امام بخاری کا فقہ ہے، اور امام بخاری کا جو فقہ ہے یہ فقہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ہم جو جس کے ماننے والے ہیں وہ کیا ہے؟ فقہ حنفی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ کے مطابق ابواب لائے ہیں، جبکہ ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی فقہ کو مانیں۔ ہم تو امام صاحب کی فقہ کو مانتے ہیں، وہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو مانتے ہیں۔ سوال ہم پر نہیں، سوال تم پر ہے کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم غیر مقلد ہیں، پھر بھی کہتے ہو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہیں، جبکہ وہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کی فقہ کو تذکرہ کرتے ہیں۔ کم از کم فقہ تو تم نے مان لیا، تقلید تو تم نے کر لیے، فقیہ تو تم نے مان لیا، اشکال کیا کیا؟ فقہ مانتے ہیں، تقلید بھی کر لی ہے، اور شرک کا فتویٰ بھی اپنوں پر لگا لیا۔ سوال تو آپ کو ہے کہ تم نے فقہ نہیں مانا۔ ہاں امام صاحب کا فقہ نہیں مانا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ تو مانا ہے، تقلید کو تو مانا ہے، حالانکہ تم تو کہتے تقلید شرک ہے، تقلید فلاں ہے، تقلید فلاں ہے۔ جہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث لائے ہیں وہ احادیث بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے مثلا ترک قرات خلف الامام کا مسئلہ، یا رفع الیدین کا کرو، صحیح بخاری میں رفع الیدین کے احادیث میں موجود ہیں اور ترک رفع الیدین کے حدیث میں موجود ہیں۔ اب سوال کرتے ہیں کہ دیکھو صحیح بخاری میں رفع الیدین کے احادیث موجود ہیں لیکن ہم نہیں مانتے، تو لہٰذا ہمارا بھی صحیح بخاری کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ والے بات سمجھے، صحیح بخاری میں یہ احادیث ہے کہ امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، ہم بھی مانتے کرتے تھے، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا۔ ہم صحیح بخاری کی احادیث مانتے ہیں کہ رفع الیدین کیا ہے، لیکن امام بخاری نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ہمیشہ کیا ہے، مرتے دم تک کیا ہے، یہ تذکرہ کبھی نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو امام بخاری نے تذکرہ کیا ہے کہ رفع الیدین کیا ہے، تذکرہ کیا ہے کہ رفع الیدین نہیں کیا ہے۔ اختلاف تب ہوتا، احادیث ہمارے خلاف تب ہوتی جب امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آخری عمر تک رفع الیدین کیا ہے، حالانکہ صحیح بخاری میں تو صرف ثبوت ہے، ثبوت میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہم میں سے کون کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین نہیں کیا؟ کیا ہے۔
ہمارا اختلاف ثبوت پر نہیں، ہمارا اختلاف دوام پر ہے۔ امام بخاری نے ثبوت کا تذکرہ کیا ہے جس کے ہم بھی قائل ہیں، امام بخاری نے دوام کا تذکرہ نہیں کیا جو ہمارے خلاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم امام بخاری کی ذات کو مانتے ہیں، ہم امام بخاری کی ابواب کو مانتے ہیں، ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احادیث کو بھی مانتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین نہ ذات کو مانتے ہیں، نہ ابواب کو مانتے ہیں، اور نہ ہی احادیث کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب